ہاں جی بچوں، ہم نے جہاں تک پڑھا وہ سمجھو سیٹھ کو جو ہے وہ الگو چودھری نے بیل بیچا تھا۔ جیسے ایک بیل اس کا مر گیا تھا تو دوسرا بیل اس نے سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا، اور سمجھو سیٹھ نے بھی اس بیل کی صحت مندی اور تندرستی کو دیکھتے ہوئے لالچ کیا، اس کو زیادہ کام اس سے لینا شروع ہو گیا، اور جہاں وہ مطلب ڈبل کام لیتا تھا لیکن اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کی خوراک کا، اس کی آرام کا، تو بیل جو تھا بیچارہ اس کا کچومر نکل گیا، یعنی اس کی ہمت ختم ہو گئی، اس کو حد سے زیادہ استعمال کر لیا گیا۔ تو یکے کا ہوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا۔ یکا اور ہوا یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ بیل کو جوتا جاتا ہے۔ آپ نے اگر کبھی بیل گاڑی دیکھی ہو تو اس کے دونوں طرف بانس کے لمبے لمبے وہ ڈنڈے سے ہوتے ہیں، اور درمیان میں بیل کو فکس کر کے جوتا جاتا ہے، تو اس جگہ کو کہتے ہیں یکے کا ہوا۔ یعنی جیسے ہی بیل کو یہ نظر آتا ہے کہ اب مجھے جوتا جانے لگا ہے تو اس کی ہاؤ چھوٹ جاتی، یعنی اس کے کلیجے کو کوئی چیز پکڑ لیتی، اس کی ہاں نکل جاتی، اس کو پتہ چل جاتا کہ اب میں پھنسنے والا ہوں کسی مصیبت اور پریشانی میں۔ ایک ایک قدم چلنا مشکل ہو جاتا تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں، یعنی وہ کمزور ہو گیا تھا، اس کا گوشت ختم ہو گیا تھا، اور اس کی ہڈیوں یا ڈھانچہ جو ہے وہ جسم کا نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی، اصیل آخر کار اصل میں تو وہ جانور ہی تھا نا، اور جتنی اس کو مارتا تھا ہنٹر چابک ڈنڈے، تو وہ بھی اس میں تاب نہ تھی، اب ہمت نہ تھی، ٹھیک ہے۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں، یعنی جب وہ چوتھا چکر لگا رہا تھا منڈی سے گاؤں اور گاؤں سے منڈی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک دن میں 3 4 چکر لگاتا تھا کہ مجھے زیادہ پیسے میں کما سکوں، تو اس سے چوتھا چکر جب لے کے جا رہا تھا سیٹھ جی نے کیا کیا، دونا بوجھ یعنی دوہرا وزن اس کے اوپر لاد دیا۔ دن بھر کا تھکا جانور، وہ بیچارہ کیا تھا، اس نے بڑی مشکل سے جو تھے وہ یہ سارا وقت گزارا، اس کے پیر مشکل سے اٹھتے تھے، اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس پر سیٹھ جی کوڑے رسید کرنے لگے، چابک مارنے لگے۔ بیل جگر توڑ کر چلا، یعنی اپنی پوری ہمت سے، اپنی پوری طاقت سے اس نے کوشش کی، کچھ دور دوڑا، یعنی کچھ دیر تک اس کی رفتار تیز رہی، چاہا کہ ذرا دم لے، تھوڑی دیر رک جائے، سانس لے۔ ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے، سنگ دلی سے، بے رحمی سے، یعنی ترس نہ کھاتے ہوئے۔ تو بیل نے ایک بار پھر زور لگایا، مگر اس بار اس کی ہمت نے اس کا ساتھ نہ دیا، اور زمین پر گر پڑا، اور ایسا گرا کہ پھر وہ اٹھ نہ سکا، یعنی وہ بیچارہ جو ہے وہ بیل وہاں پہ مر گیا، اس کی زندگی وہیں پہ ختم ہو گئی۔ کئی جو بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے۔ کنستر ہوتا ہے وہ ٹین، بڑا سا پیپا یا ٹین جس کو ہم کہتے ہیں، جو 18 kg کا ہوتا ہے، تو اس میں وہ گڑ اور گھی جو تھا وہ منڈی سے بیچ کر آئے تھے، تو 200-400 روپے ان کے کمر میں بندھے ہوئے تھے، یعنی سمجھو سیٹھ کے پاس اس وقت 200-400 روپے کی رقم تھی، اور ان زمانوں میں یہ بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، جیسے آپ کے پاس اب کوئی 40-50 ہزار روپیہ ہو۔ تو گاڑی پر کئی بورے نمک کے ابھی بھی موجود تھے، یعنی ابھی کچھ سامان تھا جو اس نے منڈی میں جا کے بیچنا تھا، ظاہر ہے ان کی بھی قیمت تھی، اس لیے وہ ان کو بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، گاڑی پر ہی لیٹ گئے، وہیں رات گزارنے کی سوچا، ٹھان لی، ارادہ کیا، سوچا، اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے، مختلف خیالوں سے اپنے دل کو سمجھاتے رہے، یعنی کہ میں نے سونا نہیں، سونے کی کوشش نہیں کرنی، جاگ کے رات گزارنی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسے بھی تھے اور چیزیں بھی تھیں جن کو انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھنا تھا۔